آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ استغفار صحیح ہے یا استغفار، اور استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سے کلمات پڑھنے چاہیے اور کس طریقے سے استغفار نہیں کرنا چاہیے، اور استغفار کی کیا فضائل اور برکات ہیں۔ اور دوسرا سوال ہمارا ہوگا کہ درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی کئی سارے دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ درود پاک ہم کون سا پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، نماز کے اندر تم درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو کیا نماز کے علاوہ بھی درود ابراہیم پڑھیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ آخری ہمارا سوال ہوگا کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص ثنا پڑھنا بھول جائے تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا سجدہ سہو کی صورت میں کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو تینوں سوال بہت اہم سوال ہیں، آپ نے ویڈیو پوری سننی ہے، اور اگر کسی حوالے سے آپ کو کنفیوژن ہو، سوال سمجھ نہ آئے، یا کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ نے کمنٹس کے اندر آپ نے سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل سلسلہ بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کے جواب کمنٹس کے اندر دے دیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے استغفار کی طرف بڑھتے ہیں۔ استغفار کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی استغفار کے متعلق آیا، سورہ نوح کے اندر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، میں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، یعنی استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش نازل فرمائے گا، تمہیں بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی اولاد دے گا، اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں، یعنی استغفار کی برکت سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، قحط سالی ہو تو قحط سالی دور ہوتی ہے، اور اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس حوالے سے بھی علماء نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت سے اللہ پاک انسان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ اور اسی طرح سے بے روزگاری کو دور کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ بھی استغفار ہے، کہ انسان کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اب جو استغفار ہے کتنا پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ استغفار جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، وہ اچھا ہے۔ ہاں، ایک تعداد مخصوص کر لینی چاہیے کہ بالفرض روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اگر انسان پڑھتا ہے تو یہ بھی یعنی ایک تعداد بنا لے اور مسلسل اس عمل کو کرتا رہے، تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عمل جو ہے محبوب ہوتا ہے، کہ انسان اگرچہ عمل قلیل ہو یعنی تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو تو یہ پسندیدہ اعمال کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا استغفار کی آپ کثرت کریں، اس کا کوئی وقت باندھ لیں، اور ایک اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت مقرر کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، کوئی تعداد بھی اس کی مقرر کر لیں۔ اب استغفار کے کلمات، جیسے 5واں کلمہ ہے، پنجم کلمہ استغفار، تو یہ بھی پورا استغفار کے اوپر مشتمل ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ اور اسی طرح سے اور بھی استغفار کے بعد حضرات کلمات پوچھتے رہتے ہیں، 500 مرتبہ ہے، 1000 مرتبہ ہے، تو کوئی سا بھی جو استغفار پر بخشش کے طلب کے اوپر کلمات مشتمل ہوں تو وہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، غلط یعنی جو غیر درست ہے، صحیح نہیں ہے، ایک جگہ مسئلہ بیان کرنے کا موقع ملا تھا، تو وہاں پر یعنی استغفار کے اوپر، تو وہاں پر ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے استغفار کی، بخشش کی، یعنی تسبیح پڑھنے کے والے سے جب فضیلت سنی تو میں اس کو پڑھتا تھا، لیکن پڑھتے کیا تھے؟ استغفار 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 استغفار۔ تو استغفار تو ہے ہی نہیں، یعنی عربی کا لفظ، اس کا جو درست تلفظ ہے وہ استغفار، یعنی جو الف ہے حمزہ، اس کے نیچے زیر ہے، استغفار، اس کا معنی ہے بخشش طلب کرنا۔ تو جو اس کا صحیح بنے گا پورا، کم سے کم استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفار بولیں گے تو بخشش طلب کرنا، بخشش طلب کرنا، تو مکمل جو جملہ بنے گا وہ استغفر اللہ، کم از کم یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جتنا زیادہ بڑھانا چاہیں کہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو جتنا زیادہ بڑھائیں گے
جتنے زیادہ کلمات ہوں گے اللہ پاک کی بلندی پاکی کا ذکر ہوگا تو اتنے ہی فضائل اور برکات حاصل ہوں گے، وگرنہ کم از کم اور درست طریقہ آپ نے سن لیا کہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ پہلے یہ استغفار یا استغفار کرتے تھے تو اب آپ نے درست طریقے سے استغفار یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جیسے تسبیح استغفار کی پڑھیں گے تو سیدھے ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور الٹے ہاتھ پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھا ہمارا کہ درود پاک کے حوالے سے کہ کون سا درود پاک پڑھیں، تو یاد رہیں کہ کوئی سا بھی درود پاک ہو وہ پڑھنا جائز ہے، یعنی درود ابراہیم ہو، درود تاج ہو، یا اس کے علاوہ جو درود پاک کی کتابوں کے اندر درود پاک لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھنا بالکل درود اور سلام کے صیغوں پر مشتمل جو بھی درود ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، نماز کے اندر چونکہ درود ابراہیم جو پڑھا جاتا ہے تو ہم جب تشہد پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم السلام علیک ایھا النبی یعنی سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر چکے ہوتے ہیں، تو بعد ہم درود پڑھتے ہیں، تو درود اور سلام یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز کے علاوہ ایسے درود پاک کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، تو یہ بہتر ہے۔ ہاں، اب جیسے درود ابراہیم اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے، تو کبھی درود ابراہیم پڑھ لیا اور کبھی ایسا درود پاک پڑھ لیا کہ جس کے اندر درود بھی ہو سلام بھی ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، یہی جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ غلط نظریہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مطلقاً درود اور سلام پڑھنے کا یہ حکم دیا گیا ہے، تو کوئی بھی الفاظ کے جو درود اور سلام پر مشتمل ہوں تو وہ پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ہم ایسے الفاظ سن لیتے ہیں کہ جو الفاظ کے اندر تو مختصر ہوں گے لیکن اس کی رحمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کہ جو درود پر بھی مشتمل ہے اور سلام بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایسا درود ہے کہ اس کے اندر درود بھی اور سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے کہ آپ کچھ دیر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اس طرح سے آپ کو کم وقت کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے۔ جیسے یہ والا فضیلت ہے کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا یا 500 مرتبہ، تو اگر کوئی شخص درود تاج پڑھے گا یا درود ابراہیم پڑھے گا تو اس کے لیے کثیر وقت چاہیے، تو اگر آپ یہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ نے مختصر وقت کے اندر خیر و برکتیں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ آخری ہمارا سوال تھا کہ کوئی شخص ثنا پڑھنا بھول گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا کیا ہوگا؟ تو یاد رہے کہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اگر کوئی شخص ثنا پڑھنا بھول گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب انسان بھولے سے اس سے رہ جائے، چھوٹ جائے، تو پھر حکم ہے کہ آخر کے اندر سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو ثنا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، تو جو نماز کے اندر سنت یہ مستحب چیز ہے وہ اگر چھوٹ جائے یا انسان بالفرض جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر چھوٹ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، نماز کے جو واجبات ہیں ان کے حوالے سے حکم یہی کہ اگر بھولے سے چھوٹ گئے تو پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا، سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ایک ویڈیو نماز کے واجبات کے اوپر بھی بنائیں گے کہ جس کے اندر نماز کے 30 واجبات کے حوالے سے شرعی حکم بیان کیا جائے گا کہ کب کون کون سے واجبات ہیں، واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا، جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیں تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہوگا۔ تو آپ نے ویڈیو کو سنا ہے، تو کسی بھی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر آپ ضرور کمنٹس کے اندر سوال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔